تو فی حاضر رجل، اب میرے نبی کے بارے میں اپنا اوپینین بتا، کیا کہا کرتے تھے؟ تو خدا کو ماننا دعویٰ ہے، اسلام کو ماننا دعویٰ ہے، اور اس دونوں دعوے کی دلیل رسول پاک۔ تو یہی تو قبر میں پوچھا گیا کہ دو دعوے کی ایک ہی دلیل ہے، اے رسول میں نے تمہیں دلیل بنا کے بھیجا ہے، اس نے اپنی طبیعت سے خدا کو مانا ہے، یا جماعت کے کہنے سے خدا کو مانا ہے، یا پارٹی کے کہنے سے خدا کو مانا ہے، یا کسی تنظیم کے پریشر میں خدا کو مانا ہے، یا اے مدینے والے تیرے اوپر بھروسہ کر کے مانا ہے؟ تیسرا سوال، اب آپ تھوڑا سا ایکیڈمک موڈ بنائیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا کے بارے میں فرشتے نے پوچھا تو رب کا لفظ استعمال کیا، من ربوں کا رب۔ اسلام کے بارے میں جب پوچھا تو اس نے استعمال کیا دین، ماں دینوں کا۔ اللہ کے بارے میں رب، اسلام کے بارے میں دین، اور جب نبی کے بارے میں پوچھا تو رجل۔ ما كنت تقول فی هذا الرجل، رجل مانے مرد۔ اللہ کی ذات کو پوچھنا ہوا تو رب کہہ کے پوچھا، اسلام کو پوچھنا ہوا تو دین کہہ کے پوچھا، اور نبی کو پوچھنا ہوا تو مرد کہا۔ ارے کیوں نہیں کہا ما كنت تقول فی هذا النبی؟ اس نبی کے بارے میں نبی کیوں نہیں کہا؟ خدا کو رب کہا، اسلام کو دین کہا، مصطفیٰ جان رحمت کو نبی کیوں نہیں کہا؟ بہت اچھا کیا اللہ نے جو سوال میں لفظ نبی نہیں ہے، بہت بڑھیا ہوا۔ جانتے ہو کیوں؟ نبی ہونے کے لیے، میں آنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہونے کے لیے، آنے کے لیے تو بہت کچھ ضروری ہے، بٹ ہونے کے لیے، نبی ہونے کے لیے بشریت ضروری نہیں۔ جس میں بشریت تھوڑا سا علمی ماحول میں آؤ، جس میں بشریت ضروری نہیں، میں حدیث سے ثابت کروں گا۔ رسول پاک خود فرماتے ہیں كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، میں تو نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان سے۔ آدم علیہ السلام آب و گل کے مرحلے طے کر رہے تھے، میں اس سے پہلے نبی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے پہلے نبی ہیں کہ نہیں؟ آدم سے پہلے نبی ہیں؟ آدم سے پہلے؟ سمجھتے جاؤ، اسی میں بات ہے، اسی لیے ریپیٹ کر، جب میں ریپیٹ کروں سمجھ جاؤ اندر چکر ہے، کوئی خزانہ چھپا ہے مخملی کور میں، چوٹ نہ لگے اور معاملہ پہنچ جائے۔ حضرت گرامی، حضرت گرامی، سمجھنے کی کوشش کرو۔ آدم سے پہلے نبی، پٹ ون سائڈ اندر سائڈ۔ دنیا کا پہلا آدمی کون ہے؟ زور سے بولو۔ آدم علیہ السلام۔ دنیا کا پہلا انسان آدم علیہ السلام، دنیا کا پہلا بشر۔ اسی لیے حضرت آدم کو ابو البشر کہتے ہیں، کیونکہ آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں، آدم سے پہلے انسان نہیں، آدم سے پہلے بشر نہیں، اور رسول کہتے ہیں میں آدم سے پہلے نبی۔
تو جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے، جو آدم سے پہلے وہ بشریت سے پہلے، جو آدم سے پہلے وہ انسانیت سے پہلے، جو آدم سے پہلے وہ ہیومینٹی سے پہلے، اور جو بشریت سے پہلے ہوگا اس وقت بشر کیسے ہوگا، اور جو آدمیت سے پہلے ہوگا اس وقت آدمی کیسے ہوگا، جو انسانیت سے پہلے ہوگا اس وقت انسان کیسے ہوگا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ میرا نبی بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے۔ بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے۔ اب بات کھل کر سامنے آ گئی کہ حکم نبوت کے لیے، ایک ایک لفظ احتیاط سے بول رہا ہوں، حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں، اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے۔ اے رسول جب تک تم نبوت والے رہو گے تمہیں بشر نہیں بنایا جائے گا، لیکن 12 ربیع الاول کو جب تمہاری میلاد مقصود ہوگی تو بشر بنا کے بھیجا جائے گا، کیونکہ بشر کی اصلاح کرنی ہے تو بشر کے لباس میں جاؤ، بشر کو رستہ دکھانا ہے تو بشر کے یونیفارم میں جاؤ، بشر کی رہبری کرنی ہے تو بشری تقاضے لے کر کے جاؤ۔ اے رسول تم آدمی بن کر کے نہیں جاؤ گے تو آدمیوں کو چلنا پھرنا کون سکھائے گا، کھانا پینا کون سکھائے گا، ضابطۂ زندگی کون سکھائے گا، ازدواجی زندگی کون سکھائے گا۔ اے مصطفیٰ تم بچپن میں گھٹنے کے بل چلو تاکہ میرے بندوں کے بچوں کو گھٹنے کے بل چلنا آ جائے۔ اے رسول پڑوسیوں کا خیال رکھو تاکہ میرے بندوں کو پڑوسیوں کا خیال رکھنا آ جائے۔ اے رسول تم دوسروں کی مدد کرو تاکہ میرے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنا آ جائے۔ بیواؤں اور یتیموں کا سہارا بن جاؤ تاکہ میرے بندوں کو بیواؤں یتیموں کا سہارا بننا آ جائے۔ اے رسول تم علم کی شمع روشن کرو تاکہ میرے بندوں کو علم کی شمع روشن کرنا آ جائے۔ بدر و احد، خیبر و خندق میں اے محبوب تلوار اٹھا لو تاکہ میرے بندوں کو جہاد کرنا آ جائے۔ اے رسول تم تجارت کرو تاکہ میرے بندوں کو بزنس کرنا آ جائے۔ تم بزنس ٹور پر ابو طالب کی انگلی پکڑ کے جایا کرو تاکہ میرے بندوں کو بزنس ٹور کرنا آ جائے۔ تم خدیجہ سے شادی کر لو تاکہ میرے بندوں کو شادی بیاہ کرنا آ جائے۔ اے رسول تم فاطمہ کے باپ بنو اور پرورش کرو تاکہ میرے بندوں کو اولاد کی پرورش کرنا آ جائے۔ توجہ چاہوں گا، اور اے میرے محبوب جب اسلام پر خطرہ آئے تو کربلا کی زمین